بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَابِعُ الْمُنَادَى غَيْرَ الْبَدَلِ أَوِ الْمَعْطُوفِ الْمُجَرَّدِ مِنْ ال۔ کتاب کی ترتیب یہی ہے جہاں سے میں نے پہلی سطر پڑھی ہے۔ یہ جو کتاب میرے پاس ہے صفحہ 209، لیکن ہم مطلب کو آسان بنانے کے لیے کہ ترتیب بہتر ہو جائے، تھوڑا سا اگر آپ نیچے آ جائیں اسی صفحہ 209 پر نیچے، وہاں پر ہے اما اذا کان تابع المنادى بدلا منہ او معطوفا مجردا من ال۔ میں یہاں سے گزارش کرتا ہوں تاکہ اترا مطلب جو اوپر والا مطلب ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سرائیکی لوگ ہیں، کبھی کبھی سرائیکی جملہ نکل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بحث کی ہے وہ تھی منادہ کی، کہ منادہ اگر مفرد ہو تو اعراب کیا ہوگا، منادہ مضاف ہو تو اعراب کیا ہوگا، منادہ شبہ مضاف ہو تو کیا ہوگا، پھر اس کے بعد نکرہ مقصودہ ہو تو کیا ہوگا، یعنی ساری کی ساری بحث ہماری خود منادہ میں تھی۔ اب شروع فرما رہے ہیں کہ اگر منادہ کا کوئی تابع ہو، مثلا بدل ہو، مثلا عطف بیان ہو، مثلا نعت ہو، تو اس منادہ کے تابع پر کیا اعراب پڑھنا ہے۔ یعنی یہ سارا درس جو ہے انشاءاللہ بھی جو بحث مکمل ہوگی، یہ منادہ کے اعراب میں نہیں ہے، بلکہ منادہ کے تابع کے اعراب کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، میں نے گزارش کی ہے کہ جہاں سے ہماری ترتیب کتاب کی ہے اس کے نیچے والے پیرے سے شروع کرتے ہیں تاکہ اوپر والا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ فرماتے ہیں یہاں سے بالکل آسان، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر منادہ کا تابع اس کا بدل ہو ایک، یا منادہ کا تابع معطوف ہو لیکن الف لام سے خالی ہو، پوری توجہ، بالکل آسان، آپ لکھیں یوں بھی لکھتے ہیں، اگر تابع منادہ اس کا بدل ہو یا معطوف ہو لیکن وہ الف لام سے خالی ہو، تو اس تابع کا حکم بھی بعین ہی وہی ہوگا جو خود منادہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں منادہ نے مرفوع ہونا تھا وہاں ایسا تابع بھی مرفوع ہوگا، جہاں منادہ نے منصوب ہونا تھا ایسا تابع بھی منصوب ہوگا، بشرطے کہ وہ تابع یا بدل ہو منادہ کا یا معطوف لیکن الف لام سے خالی ہو، تو یا بدل ہو یا معطوف ہو لیکن مجرد من الف لام سے خالی ہو، تو وہ ایسے ہے گویا کہ وہ براہ راست خود منادہ ہے۔ تو جس خود منادہ ہے تو منادہ اگر مفرد ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، مضاف شبہ مضاف ہو تو اعراب کیا ہوتا ہے، بعین ہی وہی اعراب اس تابع منادہ کا ہوگا۔ اگر وہ تابع توابع کی ان دو اقسام میں سے ہو، یا بدل ہو یا معطوف لیکن بغیر الف لام کے۔ یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب سے نیچے والا پیرا پڑھ رہے ہیں تاکہ جب اوپر والا پڑھیں گے تو ہمیں خود سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں اسی صفحے پر، اما اذا کان تابع المنادى بدلا منہ، اگر منادہ کا تابع منادہ کا بدل ہو، اور توابع کے اقسام میں سے بدل ہو، او معطوفاً یا
اس کا معطوف ہے، مجردن من ال، لیکن الف لام سے خالی ہے، کہ منادہ معطوف علیہ اور وہ معطوف ہے لیکن ایسا معطوف ہے کہ اس پر الف لام نہیں ہے۔ یہ جو میں نیچے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ سافٹ پر جو اگر جائیں گے جو نور والوں کا ہے، اس میں بھی یہ والا پیرا انہوں نے پہلے لکھا ہے، میں اپنی آسانی کے لیے پہلے، تاکہ ہم اوپر والی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ خوب، بس اگر منادہ کا تابع منادہ کا بدل ہو او معطوفاً، یا اس کا معطوف ہو لیکن مجردن من الف لام سے خالی ہو، فَحُکْمُهُ حُکْمَ الْمُنَادَ الْمُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهِ، تو اس کے اعراب کا حکم کیا ہے؟ جیسے خود منادہ کا ہو۔ اگر منادہ مفرد ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ نکرہ مقصودہ ہو تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ نکرہ غیر مقصودہ ہو اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو تابع ہے بعین ہی مثل اسی منادہ کے اعراب کے ہوگا، کہاں مرفوع کہاں منصوب الی آخر۔ فتقول، بس آپ اگر کہیں گے یا ابا الحسن عبداللہ، عبداللہ ابو الحسن کا بدل ہے، اب چونکہ ابا الحسن اضافت کے ساتھ ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کو بھی عبداللہ پڑھیں گے، گویا کہ ہم یا ابا الحسن عبداللہ نہیں پڑھ رہے، گویا کہ ہم پڑھ رہے ہیں یا عبداللہ ہے، کہ اگر یہ اس کا بدل نہ ہوتا تو بھی ہم نے اس کو یا عبداللہ پڑھنا تھا، بالکل آسان نصب کے ساتھ۔ یا سمعان علی، علی بدل ہے سمعان کا، اب اگر منادہ مفرد ہو مرفوع ہو تو وہاں پر ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ اس کو مرفوع پڑھنا تھا۔ یہاں یا سمعان علی، سمعان نہ بھی ہوتا خالی علی ہوتا تو بھی ہم کہتے یا علیو، یہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہوگی، اور یہ علی سمعان کا تابع ہے اور لفظاً تابع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سمعان مفرد معرفہ ہے، اور مفرد معرفہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے، علی کا اعراب بھی ہے یا سمانو علیون، یعنی یا علیو، اگر سمان نہ بھی ہوتا تو یہ اعراب تھا۔ یا غیدو اخانا، اب اخانا زید کا بدل ہے، اب آپ دیکھیں اگر زید نہ ہو تو ہم کیا پڑھتے؟ یا اخانا اضافہ الف کے ساتھ پڑھتے، تو اب بے شک یہ زیدو کا بدل ہے، پھر بھی ہم اس کو اخانا پڑھیں گے، کیوں؟ اگر زید نہ ہوتا ہم نے پھر بھی اس کو اخانا پڑھنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پس کما تقول یا عبداللہ یا علی یا اخانا، یا عبداللہ و خالدو و یا زیدو و بشرو، یہ وہ ہیں کہ یا عبداللہ اگر پہلے آ جائے اور اس پر عطف کی مثال دے رہے ہیں، مجرد من ال ہو، یا عبداللہ و خالدو پڑھیں گے، کیوں؟ اگر عبداللہ پر عطف نہ بھی ہوتا خالی خالد ہوتا تو ہم نے پڑھنا تھا یا خالدو، چونکہ مفرد معرفہ ہے۔ یا ویدو و بشرو، زید اور اس کے بعد عطف ہے بشر کا، یہ زید پر عطف نہ ہوتا خالی بشر ہوتا تو بھی ہم نے اس کو پڑھنا، بعین ہی وہی حکم ہے، ٹھیک ہو۔ اب توجہ کے ساتھ میرے جان، اس لیے تاکہ اگلی بات اوپر والی بات اب سمجھ آئے گی۔ پاس اگر منادہ کا تابع منادہ کا بدل ہو یا اس پر معطوف ہو لیکن ہو بغیر الف لام کے، تو تابع کا اعراب بعین ہی منادہ والا ہوگا، کہ جو اصل منادہ کا ہوتا ہے تابع کا بھی وہی ہوگا، یہ ختم۔ اب اوپر آ جائیں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَابِعُ الْمُنَادَى غَيْرَ الْبَادِلِ، پوری توجہ، لیکن اگر منادہ کا تابع بدل نہ ہو، اب یاد رکھیں یہ نیچے تھا کہ بدل ہو، اب ہے کہ اگر وہ بدل نہ ہو، اوِل معطوف المجرد من ال، یا معطوف مجرد من ال ہو، پھر اس کا حکم کیا ہے؟ اذا کان المنادى، پوری توجہ کے ساتھ، تو اب ہم پہلے خود منادہ کو دیکھیں۔ نمبر 1، اذا کان المنادى مضافا او شبیہا بہ،
کہ آیا خود منادا وہ مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے. پوری توجہ، خود منادا مضاف یا شبہ مضاف ہے. تکون توابعہ منصوبتاً کلہا، اس کے سارے توابع یعنی جو بھی ہو وہ اگر منادا خود مضاف اور شبہ مضاف ہے اور اس کے توابع بدل نہیں ہے تو فرماتے ہیں سب کے سب منصوب ہوں گے. سواء کانت التوابع، اب وہ توابع چاہے مفرد ہوں او غیر مفرد، وہ یا مضاف ہو یا شبہ مضاف، اس میں فرق نہیں پڑتا. دوبارہ سن لے لکھنے کے لیے. اگر منادا کا تابع بدل نہ ہو، ایک یا معطوف مجرد ال ہو، تو پھر دیکھنا ہے اگر منادا خود مضاف یا شبہ مضاف ہے تو اس کے تمام توابع یعنی ان دو کے علاوہ، یعنی اگر منادا کا تابع غیر البدل بدل نہ ہو اور غیر المعطوف المجرد یا معطوف مجرد من ال نہ ہو، مثلا محال ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کے تمام توابع منصوب ہوں گے، چاہے خود توابع مفرد ہوں یا مضاف اور شبہ مضاف ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. شاید ابتدا میں مجھ سے اشتباہ ہو گیا کہ میں کہتا رہا معطوف مجرد من ال، نہ، غیر المعطوف مجرد من ال، اس غیر اس کے بدل بھی نہ ہو اور معطوف المجرد من ال بھی نہ ہو، تو اس منادا، اگر منادا خود منادا کو دیں گے مضاف یا شبہ مضاف ہے تو اس کے تمام توابع منصوب ہوں گے. اب توابع چاہے مفرد ہوں اور غیر مفرد سے مراد ہے چاہے وہ توابع مضاف یا شبہ مضاف ہوں. جیسے مثال یا عبداللہ العاقلہ، العاقل تابع نعت ہے عبداللہ کے لیے. اب عبداللہ چونکہ خود مضاف ہے تو اس کا تابع نعت العاقل یہ منصوب ہے، یا عبداللہ العاقلہ، یا عاقل اس کی نعت صفت ہے. اسی طرح یا عبداللہ ہے، اب یہاں پر منادہ خود مضاف ہے، صاحب یعقوب، لیکن اس کا تابع بھی مضاف ہے، لیکن اعراب پڑھیں گے صاحبہ یعقوب، یعقوب کا ساتھی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ آسان. خوب، اب آگے چلتے ہیں. اذا کان المنادا مفردا، پوری توجہ، منادا اگر مضاف شبہ مضاف تھا اور تابع بدل بھی نہیں تھا، معطوف مجرد من ال بھی نہیں تھا، تو اس کا اعراب گزر گیا. اگر منادا مفرد ہو، مضاف شبہ مضاف کی بات تو گزر گئی کہ اس کے تابع کا حکم کیا ہے. اذا کان المنادا مفردا، اگر وہ منادا مفرد ہے تو پھر ذرا غور آگا. فَإِنْ كَانَ تَابِعُهُ نَعْتًا، اگر اس منادائے مفرد کا تابع نعت ہے یعنی اس کی صفت ہے، مضافاً، اور آگے اضافت کے ساتھ استعمال ہے، مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، دو، خالین من ال، اور اس پر الف لام بھی نہیں ہے. پوری توجہ میری جان. اگر منادا مفرد ہے اور اس کے تابع میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک وہ نعت ہے یعنی صفت ہے، نمبر دو وہ مضاف ہے، نمبر تین وہ الف لام سے خالی ہے. اگر منادائے مفرد کا تابع ان تین خصوصیات پر مشتمل ہو کہ نعت بھی ہو، مضاف بھی ہو، الف لام سے خالی ہو، وجب نصبہ، اس تابع پر نصب پڑھنا واجب ہے. جیسے یا زید رسول اللہ ہے، اب رسول اللہ یہ زید کی صفت ہے اور رسول مضاف ہے، یا زید رسول السلام یعنی سلامتی کا پیغمبر.
رسول السلام. اب یہاں رسول السلام ایک تو زید کی صفت ہے، نمبر 2 رسول سلام کی طرف مضاف ہے، نمبر 3 اس پر الف لام بھی نہیں ہے، لہذا یا زیدو رسول السلام پڑھیں گے. یعنی زید اگرچہ لفظاً مرفوع ہے لیکن محلن تو وہ منصوب ہے، چونکہ یا قائم مقام ہے، فعل ندا ہے، تو ہم اس کے زید کے محل پر اس کو تابع قرار دیں گے اور اس کو پڑھیں گے یا زیدو رسول السلام، یعنی سلامتی کا پیغمبر. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا ایک صورت. وَإِنْ كَانَ نَعْتًا، اگر منادۂ مفرد کا تابع، اگر منادۂ مفرد کا تابع نعت ہے، اس کی صفت ہے، مضافاً اور مضاف بھی ہے، جیسے یہ رسول السلام تھا، لیکن مقروناً بِال، لیکن اس پر الف لام ہے، صفت ہے، مضاف ہے لیکن مقرون بِال، یعنی اس پر الف لام ہے ایک. او مقروناً بہا دون اضافہ، یا وہ صفت تو ہے لیکن وہ مقرون بِال ہے، اس پر الف لام ہے، البتہ مضاف ہو کے استعمال نہیں ہوا. جازا فیہ الرافع مراعاتا لللفظ والنصب مراعاتا للمحل. توجہ میری جان، دقیق بات، کہ دو صورتوں میں منادائے مفرد کے تابع پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے، نصب پڑھنا بھی جائز ہے. رفع کیوں پڑھیں گے؟ یعنی منادا کے لفظ کی کا تابع قرار دیتے ہوئے، اور نصب پڑھنا کیوں جائز ہے؟ اس منادا کے محل کا تابع قرار دیتے ہوئے. ٹھیک. اچھا، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ اگر وہ تابع نعتن، نعت ہو یعنی صفت ہو، تو پھر دو صورتیں، یا مضاف ہو مقرون بِال، مضاف بھی ہے لیکن اس پر الف لام ہے، یہ ایک ہو گیا. نمبر 2 مضاف تو نہیں ہے لیکن مقرون بِال، لیکن اس پر الف لام ہے، تو پھر اس میں یہ دو صورتیں جائز ہیں. جاز فیہ الرفع مراعاتا لفظ، یعنی لفظ منادا کا تابع قرار دیتے ہوئے اس پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے، والنصب مراعاتا للمحل، اور محل منادا جو کہ مطبوع ہے وہ محلن منصوب ہے، اس کا تابع قرار دیتے ہوئے نصب پڑھنا بھی جائز ہے. اب ذرا توجہ کرنا میری جان، مثالیں دونوں کی. یا علی الکریم، اب پڑھنا بھی صحیح ہے، یا علی الکریم اب پڑھنا بھی صحیح ہے، اور رفع پڑھنا بھی صحیح ہے اور نصب پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ الکریم اب ایک تو اس کی صفت ہے، دوسرا فرماتے ہیں کہ اس پر الف لام ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ معرف باللام ہے. یا علیو الکریم الاب، یا علیو الکریم الاب، دونوں جائز ہیں. خوب، یہ ہو گئی کہ وہ نعت بھی تھا، مضاف تھا لیکن مقرون بِال تھا. اگلی مثال کہ مقرون بِال ہے لیکن مضاف نہیں ہے، اس پر بھی دو وجہ جائز ہیں. یا علی الفاضل، یا علی الفاضلہ، الفاضل چونکہ علی کی نعت ہے، مضاف نہیں ہے لیکن مقرون بِال ہے، اس پر الف لام ہے، تو لہذا الفاضلو پڑھنا بھی صحیح ہے، الفاضلہ پڑھنا بھی صحیح ہے. وَمِثْلُ النَّعْتِ، فرماتے ہیں اسی نعت کا حکم ہے وہ توابع میں سے التوکید، وہ چاہے تاکید ہو، چاہے عطف بیان ہو، چاہے معطوف المقترن بِال، یا عطف ہو اس کو کیا گیا ہو، معطوف ہو لیکن اس پر الف لام داخل ہو. سب کی مثالیں ابھی دیتے ہیں. مثلا یا مسلمون اجمعون و اجمعین، چونکہ یہ اجمعون تاکید ہے مسلمون کی، لہذا اس تابع پر
دونوں اعراب جائز ہے. رفع کی بنیاد پر یا مسلمون اجمعون پڑھ سکتے ہو، اور نصب کی بنیاد پر یا مسلمون اجمعین پڑھنا بھی جائز ہے. اجمعون ہوگا تو مسلمون کے لفظ کا تابع قرار دیں گے، اور اجمعین ہوگا تو محل منادہ کے تابع قرار دیں گے. یا قوم کلہم، یہ بھی اسی طرح ہے. کلہم بھی پڑھ سکتے ہیں، کلہم بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ اسی کی تاکید ہے. یا قوم اجمعون و اجمعین، اجمعون ہو جائے گا رفع کی صورت میں، اجمعین ہو جائے گا نصب کی صورت میں، جائز ہے. اچھا اس طرح آگے یا فتح احمدو احمدہ، کیوں؟ چونکہ احمد فتح کا عطف بیان ہے، تو جب عطف بیان ہے دونوں حرکات جائز ہیں، یعنی اس پر پڑھنا یا فتح احمدہ پڑھیں تو بھی صحیح ہے، اور محل منادہ کا تابع قرار دے کر و یا فتح احمدو پڑھیں تو بھی صحیح ہے، اس کے لفظ کا تابع قرار دے کر. اسی طرح یا فتح غلام ما زیدن پڑھیں تو بھی صحیح ہے، یا فتح غلام ما زیدن پڑھیں تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خوب یہ ہو گیا کی مثال. اس طرح فرماتے ہیں اگر معطوف مقرون بے ال ہو، یعنی اس کا جو معطوف ہے اس پر الف لام داخل ہے، اس پر دونوں جیسے یا سیبوہ والخلیلا پڑھیں تو بھی جائز ہے، والخلیلو پڑھیں تو بھی جائز ہے، چونکہ یہاں خلیل جو معطوف ہے اس پر الف لام ہے، الخلیل ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں پر دونوں اعراب پڑھنا جائز ہے. یا سیبوہ ہو والخلیلہ، چونکہ معطوف ہے معرف باللام ہے، لہذا الخلیلہ پڑھنا بھی جائز ہے، الخلیلو پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ یہاں بات مکمل ہوگی. اب آخر میں رہ گیا اس سے مربوط وہ یہ ہے کہ منادہ مفرد ہے، ما لم یکن التابع هو المقصود بالنداء. یہ سب اعراب اس وقت تک ہے کہ اگر تابع خود مقصود بالنداء نہ ہو. وہ کب ہوتا ہے؟ وَهُوَ تَابِعُ آئی، جو عین کا تابع ہوتا ہے، وہ تابع اسم الاشارہ، اور جو اسم اشارہ کا تابع ہوتا ہے وہ خود. جناب عین اور اسم اشارہ کیوں لائے تھے؟ کل کے درس میں گزارش کی تھی، کیونکہ یا براہ راست مقرون میں ال پہ نہیں جاتا، چونکہ یا بھی اس کو معرفہ کرتا ہے اور الف لام بھی اس کا یہی کام، الف لام کام بھی تعریف ہوتا ہے، یا کا کام بھی تعریف ہوتا ہے، چونکہ یا منادہ کو بمنزلِ کاف خطاب کرا دیتا ہے، تو اس لیے درمیان میں عین کا یا حاذا کا فاصلہ لانا ضروری تھا. فرماتے ہیں ما لم یکن التابع، یہ جو ہم نے صورتیں بیان کی ہیں یہ اس وقت تک تھی کہ اگر تابع خود مقصود بالنداء نہ ہو. وہ کب ہوتا ہے؟ ہوا تابع آئی، جو عین کا تابع ہوتا ہے مطلقاً، وہ چاہے مفرد ہو مضاف ہو مضاف ہو. و تابع اسم اشارہ، اس طرح اسم اشارہ کا جو تابع ہوتا ہے کہ الذی جو الی وصلتاً الی ندائی، کہ ان کو تو ہم نے فقط منادہ قرار دینے کے لیے درمیان میں ایک وسیلہ قرار دیا، چونکہ براہ راست یا الرجلو نہیں کہہ سکتے تھے الف لام کی وجہ سے، تو ہم نے درمیان میں آئی کو لایا یا حاذا کو لایا. پس فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِمَا، لہذا جو ایو کا تابع ہوگا یا حاذا اس میں اشارہ کا تابع ہوگا اس میں متعین ہے الراف، یعنی وہ فقط مرفوع ہوگا. کیوں؟ چونکہ اصل مقصود بالنداء وہی ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، کما علمتا، جیسا کہ کل کی پاس میں گزر گیا. ٹھیک ہو گیا. فوائد. اب ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تابع کے آخر پر ہم ضمہ پڑھتے ہیں، یہ ضمہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ اس کے مطبوع کی
آخری حرکت ضمہ ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں نا، اگر جو مطبوع ہے وہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، جو مبنی بر ضم ہے اس کا مطلب ہے اس کی حرکت اعرابی ہوتی نہیں ہے، تو جناب اگر اس کی حرکت اعرابی نہیں ہے تو پھر تابع پر ضمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ بہت توجہ، فرماتے ہیں من باب المشاکلہ، تاکہ تابع اور مطبوع اس آخری حرکت کے لحاظ سے ایک جیسے ہو جائیں، اس کہتے ہیں اعراب مشاکلہ، فقط دونوں کو ایک جیسا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ورنہ حرکت اعرابی یہ نہیں ہوتی۔ غور کرو دوبارہ، ان الضمۃ، وہ ضمہ، التی علی آخر التابع، جو تابع کے آخری حرف پر ہوتا ہے، وہ ضمہ، لیست فی الصحیح علامتا لرفعہ، وہ صحیح میں علامت رفع نہیں ہے، وہ اس کی حرکت اعرابی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ مَطْبُوعَهُ لَيْسَ مُعْرَبًا، اس لیے کہ اس کا مطبوع معرب نہیں تھا، وہ معرب ہوتا تو تب اس پر کوئی حرکت اعرابی آتی، وہ تو معرب تھا نہیں بل مبنی ہے، وہ مطبوع تو تھا مبنی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر اس پر ضمہ کیوں پڑا؟ فرماتے ہیں انما استلبت لقصد المشاکلۃ بین تابع و مطبوعی، اس پر فقط رفع ضمہ اس لیے لیا ہے تاکہ تابع اور مطبوع کے درمیان مشاکلت ہو جائے، ہم آہنگی ہو جائے، ایک جیسے ہو جائیں، کہ اس پہ ضمہ تھا اور اس پر بھی ضمہ ہے، یہ حرکت مشاکلہ ہے، حرکت اعرابی نہیں ہے۔ پس فَالتَّابِعُ ہُنَا، اصل تو یہاں پر تابع منصوب ہے بفتحۃ مقدرۃ، جس کا فتح مقدر ہے، لفظاً اگرچہ یہ ہے لیکن وہ ہے منصوب۔ کیوں؟ کس چیز نے اس کو روکا ہے کہ آپ اس کو فتح کو مقدر کر رہے ہیں اور لفظاً ظاہر نہیں کر رہے؟ فرماتے ہیں منع ظہورها حرکت المشاکلہ، وہ حرکت مشاکلہ، چونکہ ہم چاہتے تھے تابع اور مطبوع کی آخری حرکت ایک جیسی ہو، اسی وجہ سے اس کا جو نسب ہے وہ ظاہر نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات یہاں پر ختم۔ آخری بات جو اس منادہ سے مربوط ہے، پوری توجہ میرے جان، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات، پوری توجہ، بسا اوقات منادہ کی صفت ابن کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اب جو ابن ہے وہ پھر دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ابن علم کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابن کا ما قابل بھی علم، ما بعد بھی علم، اور بعض اوقات ابن علم کی طرف تو نہیں لیکن کسی اور معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ابن کا تابع کا اعراب کیا ہوگا؟ ذرا غور فرمانا۔ متا وصف المنادى بابن، اگر منادہ کی صفت ابن کے ساتھ لائی جائے، علی ابن ابی طالب جیسے ہم کہتے ہیں، ابن کے ساتھ لی جائے، اچھا، متصل بہ مضاف الی علم، اب ذرا ترتیب دیکھنا، منادہ کی صفت ابن ہو ایک، متصل بے، وہ اس منادہ کے ساتھ متصل ہو، یعنی منادہ اور ابن کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، دو، مضاف الی علم، اور وہ ابن علم کی طرف مضاف ہو، یعنی معرفہ کی اقسام میں سے علم کی طرف مضاف ہو۔ حکم کیا ہے؟ غیر علم کا آگے آ رہا ہے، جازا فیہ الضم، اس پر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے، علی اصل والفاتح، اور اس پر فتح پڑھنا بھی جائز ہے،
علل اتباع کہ ہم تابع کو خود اپنے محل کا تابع قرار دیں. کیوں؟ تخفیفاً لہ، فقط اس لفظ میں تخفیف کرتے ہوئے تاکہ ادائیگی میں آسان ہو جائے. وجہ لکثرت ورودہ فی الاستعمال، چونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو جتنا آسان ہو جائے گا اتنا بہتر. لہذا آپ یوں پڑھیں گے لا تخف، یا یوسف ابن داؤد پڑھنا بھی جائز ہے، یا یوسف ابن داؤد پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں صورتوں میں. اب ذرا غور کرنا ہے یہ اعراب کس کا ہے، یعنی خود منادا کی بات ہے کہ اگر منادا کی صفت ابن کے ساتھ آ جائے اور وہ ابن منادا کے ساتھ متصل ہو اور وہ ابن علم کی طرف مضاف ہو تو خود منادا پر ضم پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ مفرد معرفہ ہوتا ہے. جیسے یا یوسف ہو، ہم کہہ سکتے ہیں یا یوسف ابن داؤد، یہ بھی چاہ سکتے ہیں. اور فتح پڑھنا بھی کہ اس یوسف کو اپنے ہی محل کا تابع قرار دے چکا. حالاں تو وہ منصوب ہوتا ہے اس لیے کہ یا جو ہے وہ قائم مقام فعل ندا ہوتا ہے. یا یوسف ابن داؤد پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن وَمَتَى لَمْ يَقَعْ ابن بَيْنَ عَلَمَيْنِ، لیکن اگر منادا کی صفت ابن ہے بھی منادا کے ساتھ متصل لیکن ابن علم کی طرف مضاف نہیں ہے، کسی اور کی طرف ہے، وَجَبَ ضَمُّ الْمُنَادَى، وہاں منادا کو مضموم پڑھنا واجب ہے. جیسے یا یوسف ابن اخی، اب ابن اخی وہ مضاف الیہ ہے جو وہ معرفہ کی قسم میں سے ہے، اس کے مضاف ہے لیکن علم کی طرف نہیں ہے، لہذا یا یوسف ابن اخی پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.